السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی۔ ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالی بڑی کمال کی گفتگو کر رہے ہیں۔ کبھی ان کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی بریلوی ہیں یہ جاہل ہیں، اور کبھی ان کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے نام بریلوی رکھا ہوا ہے، کسی شخصیت کے نام کے اوپر اپنا مسلک کا نام نہیں رکھ سکتے۔ اور آج ہم وہ ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی میرے دادا استاد ہیں۔ تو آئیے ناظرین انہی کی زبانی ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میرے دادا استاد ہیں۔ مجھ میں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ، یعنی میں کسی ایسے استاذ کا شاگرد ہوں جو براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، بس۔ درمیان میں اور 2-3 واسطے، زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں اعلیٰ حضرت تک جو پھیرے جاتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے، حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے، وہ واسطے دو ہیں درمیان میں، مگر 3 طریق میرے پاس ایسے ہیں۔ ایک حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ۔ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ الوری، حزب العناب والے، مجھے ان سے تلمس 4 سال میں ان سے حدیث سماع کیا، اور وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد۔ اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، میرے اساتذہ میں سے، شیوخ میں سے ایک ہیں۔ ان کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوئی، 165 برس کی عمر میں، اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی، یہ مولود مدینہ تھے، مدینہ طیبہ میں ولادت تھی۔ سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست۔ حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست۔ اور میرے دادا اور پردادا شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمن النقیب، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین، میرے شیخ کے دادا اور پردادا ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں۔ سید عبد المعبود جیلانی 165 برس عمر تھی، تو ان سے تلمذ اور سماع کیا میں نے، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے سماع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا، علمی 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے، بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے۔ تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے۔
یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ہے، پیارا مزاح بھی ہے علمی. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے. ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے. امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو. امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے. گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے. طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں. اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوف ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، میں کافی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ فرقہ وریت میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ وریت کے اندر نہ پڑھو. ناظرین، اگلی ہم بات کرتے چلیں حدیث کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرمایا، پوچھا گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ بنی اسرائیل کے فرقے 72 یعنی 72 بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، اور کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا. تفرقت یعنی فرقے کی بات آئی ہے، مسلک نہیں بتایا، فرقے کی بات ہو رہی ہے. ایک فرقہ ناجی ہوگا، کامیاب ہوگا. پوچھا گیا کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا. تو ناظرین، آج آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہی ناجی فرقہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی. اور ناظرین، ہمیں تو دنیا میں اس طریقے سے، اس انداز سے رہنا چاہیے کہ لوگ ہمیں مسلمان کے نام سے یاد کریں، کیونکہ ہر نبی نے یہی تو دعا کی ہے. خیر، جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک حدیث اور پڑھتا ہوں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا
میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر ایک کتاب اللہ، اللہ کتاب یعنی قرآن پاک، و سنت رسولی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو بندہ ان کو تعمیر رکھے گا فرمایا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکے گا. اور ایک حدیث اور بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے پاس ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں کل وہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نگینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.